بانی کا کہنا ہے ڈیل کر رہا ہوں نہ بیرون ملک سے کوئی رہا کروا رہا ہے۔ علیمہ خانم کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو، بتایا بانی نے کہا ہے اسٹیبلشمنٹ سے بھی کوئی ڈیل نہیں کرنی، مقدمے ختم ہو رہے ہیں، ڈیل کیوں کروں گا؟ بانی مقدموں کا سامنا کریں گے، نظر بندی کے لیے بنی گالہ نہیں جائیں گے۔ علیمہ خانم نے سوال اٹھایا جنہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی انہیں کیسے مقدموں میں معاف کر دیا گیا؟ انہوں نے 9 مئی اور 26 نومبر واقعے کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کے ججوں پر مشتمل کمیشن بنانے کا مطالبہ بھی دہرا دیا۔ توشہ خانہ کیس 2 کا حال بھی توشہ خانہ کیس 1 جیسا ہوگا۔ حکومت اور پی ٹی آئی کے مذاکرات کا اگلا دور، مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس جمعرات کو طلب، تحریک انصاف اپنے مطالبات کی فہرست پیش کرے گی۔ کمیٹی ارکان کو اجلاس کے نوٹس جاری کر دیے گئے۔ حکومتی کمیٹی کے رکن خالد مقبول صدیقی نے کہا وقت بڑا قیمتی ہے، مذاکرات لازمی ہیں، مذاکرات کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں، مائنس تو کوئی بھی نہیں ہو سکا، جو لوگ پھانسی گھاٹ تک گئے وہ بھی مائنس نہیں ہوئے، کوئی تبدیلی لانی ہے تو ایوان سے لائی جائے۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا سیاسی استحکام سے ہی معاشی استحکام آئے گا، کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کا حل نہ ہو، ملک اور عوام کے لیے سوچنا ہوگا، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میں ہوں تو سب ٹھیک ہے اور میں نہیں تو ملک اور ریاست کی ضرورت ہی نہیں۔ 2 جنوری کو بیٹھ کر دیکھیں گے کہ تحریری مطالبات دینے ہیں یا نہیں۔ پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ کی آف دا ریکارڈ میں گفتگو، کہا یہ ہماری مذاکراتی کمیٹی کا اندرونی معاملہ ہے کہ تحریری مطالبات پیش کرنے ہیں یا پھر نہیں۔ جوڈیشل کمیشن کی تشکیل اور قیدیوں کی رہائی قانوناً جائز مطالبات ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آئندہ الیکشن جلدی اور شفاف ہوں۔ کراچی پولیس چیف کی ڈیڈ لائن ختم، دھرنے ختم نہ ہوئے۔ جاوید عالم اوڈھو نے عصر کے وقت کہا مغرب سے پہلے کراچی میں دھرنے ختم کرا دیں گے۔ 3 دن کراچی والوں نے بہت بھگتا، اب سختی کریں گے، ریاستی ریٹ قائم کرائیں گے، اگر کسی نے مزاحمت کی تو سخت ایکشن لیا جائے گا۔ احتجاج کے نام پر پورے شہر کا نظام مفلوج کرنا ٹھیک نہیں۔ دھرنوں کے حوالے سے افسران کو ہدایات دے دیں، کوشش کریں گے روڈ کلیئر کر دیے جائیں۔ کراچی پولیس کے ترجمان نے پولیس چیف کے بیان کی وضاحت کرتے ہوئے کہا پولیس چیف نے دھرنے ختم کرانے کا کوئی حکم نہیں دیا۔ پولیس چیف کا بیان دھرنوں کے خاتمے سے منسلک کرنا غلط فہمی ہے۔ پولیس چیف نے کہا تھا دھرنے اس طرح دیے جائیں کہ ٹریفک کی روانی میں خلل نہ پڑے۔ کراچی میں کئی روز سے سڑکوں کی بندش کے باعث شہریوں کا صبر جواب دینے لگا۔ نمائش چورنگی پر رکشہ ڈرائیور اور ٹریفک اہلکار میں جھگڑا ہو گیا، درجنوں موٹر سائیکل سوار بھی رکاوٹ ہٹا کر نکل گئے۔ پارا چنار تنازع پر کراچی میں 12 مقامات پر دھرنے۔ مجلس وحدت المسلمین کے احتجاج کے باعث شہر میں ٹریفک کا نظام درہم برہم۔ ایم وی جناح روڈ نمائش چورنگی کا ایک ٹریک بند، پاور ہاؤس 5 سٹار چورنگی، سرجانی کے ڈی ایف فلیٹس، ابو الحسن اصفہانی روڈ عباس ٹاؤن پر دھرنا جاری، عائشہ منزل کامران چورنگی، سفاری پارک کے قریب ہی دھرنا، شارع فیصل پر دھرنا ختم ہو گیا، قائد آباد جانے والا ٹریک کھل گیا، جوہر میں بھی ایک ٹریک کھلوا دیا گیا۔ ایم ڈبلیو ایم والے پشاور جا کر احتجاج کریں، میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کراچی والے ایسی صورتحال کو بھگت رہے ہیں جس سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ احتجاج کرنے والی ایم ڈبلیو ایم تحریک انصاف کی اتحادی ہے، کوشش کر رہے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے ہی مسئلہ حل ہو جائے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا ایم ڈبلیو ایم نے سوائے خیبر پختونخوا کے پورے پاکستان میں احتجاج کیا۔ راجہ ناصر عباس بانی پی ٹی آئی کی جیل کے پھاٹک کھلوانے کے لیے بیتاب ہیں، ان سے گزارش ہے بانی پی ٹی آئی سے پارا چنار پر بھی بات کر لیں۔ ضلع کرم میں سڑکیں کھلوانا، سیکیورٹی یقینی بنانا علی امین گنڈاپور اور ان کے جیل میں بیٹھے لیڈر کا کام ہے۔ اسلحہ جمع کرانے تک کرم کی سڑکیں نہیں کھولیں گے، خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات کا اعلان۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ معاہدے میں اسلحہ جمع کرانا ضروری ہے، فریقین کے ہاتھ میں اسلحہ تو ممکن ہی نہیں کہ ریاست امن قائم کر لے۔ پارا چنار کا مسئلہ 130 سال پرانا ہے، اس تنازع کو اب مستقل طور پر حل کریں گے۔ ایپیکس کمیٹی بااختیار ہے، فیصلوں پر عمل درآمد ہوگا، معاہدے پر کل تک دستخط ہو جائیں گے۔
پارا چنار کی صورتحال کو فرقہ وارانہ رنگ نہیں دینا چاہیے. چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی کہتے ہیں پارا چنار کی صورتحال پر سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. تمام اکابرین سے گزارش ہے تلخیوں کے بجائے مثبت رویہ اپنائیں. مسائل کا حل طاقت نہیں مذاکرات میں ہوتا ہے. دھرنوں کے باعث کراچی اور دیگر جگہوں پر راستے بند ہیں. لوگوں کی مشکلات کا احساس کیا جائے. توشہ خانہ کیس 2 کی اڈیالہ جیل میں سماعت. بشرا بی بی عدالت پہنچی. بانی پی ٹی آئی کو بھی پیش کیا گیا. گواہ نے بانی اور اہلیہ کی جانب سے وصول تحائف کی تفصیلات پیش کی. توشہ خانہ تحائف کی رجسٹریشن کا رجسٹر بھی عدالت میں پیش کیا گیا. بشرا بی بی کے وکیل نے گواہ پر ابتدائی جرح کی. سماعت 2 جنوری تک ملتوی. نون لیگ نے اپنی سیاست قربان کر کے معیشت اور سلامتی کو ترجیح دی. پارٹی نے عامروں کے سامنے نعرہ حق بلند کیا. قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی مگر عوام کو تقسیم کرنے کی سیاست نہیں کی. وزیر اعظم شہباز شریف کا نون لیگ کے یوم تاسیس پر پیغام. کہا نواز شریف کو سیاست سے مائنس کرنے کی سازشیں ہوئیں. سیاسی بصیرت اور عوام کی خاطر قربانی کے جذبے نے انہیں سرخرو کیا. نون لیگ آج بھی ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے مصروف عمل ہے. وزیر اعظم نے نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے متعلق اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا گوادر کا نیا بین الاقوامی ہوائی اڈہ چین اور پاکستان کی عظیم دوستی کی نمایاں مثال ہے. عالمی معیار اور جدید سہولتوں سے آراستہ ایئرپورٹ تعمیر کرنے پر چین کے شکر گزار ہیں. ایئرپورٹ فعال ہونے سے خوشحالی اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے. رابطہ سڑکیں بہتر بنانے اور فول پروف سیکیورٹی انتظامات کی بھی ہدایت. گوادر سے مسقط کے لیے پروازوں کا آغاز 10 جنوری سے ہوگا. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی. 100 انڈیکس میں 3900 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ. انڈیکس 1,15,258 پوائنٹس پر بند ہوا. وزیر اعظم سے انسداد پولیو ٹیم کی ملاقات. شہباز شریف نے کہا پاکستان سے پولیو کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششیں کی جا رہی ہیں. چیئرمین بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن نے خط لکھا. بل گیٹس نے انسداد پولیو مہم اور تمام ورکرز کی شبانہ روز محنت کی تعریف کی. پولیو ورکرز کی سیکیورٹی کو کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ملک میں پولیو وائرس کا ایک اور کیس سامنے آ گیا. NEOC نے بتایا کہ پولیو کیس خیبر پختونخوا کے ضلع ڈی خان سے رپورٹ ہوا. متاثرہ بچے میں وائلڈ پولیو وائرس ٹائپ 1 کی تصدیق ہوئی ہے. رواں سال پولیو وائرس کیسز کی مجموعی تعداد 68 ہو گئی. ڈی خان سے 10 پولیو کیس رپورٹ ہو چکے. ذیلی انسداد پولیو مہم کا دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا. 7 روزہ مہم کے دوران بلوچستان میں 27 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین پلائی جائے گی. FIA کی گجرانوالہ، گجرات، فیصل آباد اور شیخوپورہ میں کارروائیاں. یونان اور لیبیا کشتی حادثات میں ملوث اشتہاریوں سمیت 19 اسمگلرز گرفتار. FIA کا کہنا ہے گرفتار ملزمان میں راشد محمود لیبیا کشتی حادثے کا مرکزی اشتہاری ملزم ہے. اشتہاری وسیم اور صلاح الدین کو بھی گرفتار کیا گیا. ملزمان نے شہریوں کو بیرون ممالک بھجوانے کا جھانسا دے کر کروڑوں روپے بٹورے تھے. مختلف شہروں میں 4 ٹریفک حادثات میں 25 افراد جاں بحق ہوئے. موٹر پہ فتح جنگ کے قریب بس کو حادثہ پیش آیا. 11 افراد جاں بحق، 7 زخمی. حادثے کی شکار بس بہاولپور سے اسلام آباد جا رہی تھی. لاشیں اور زخمی THQ فتح جنگ منتقل کر دی گئیں. نوشہروں فیروز میں قومی شاہراہ پر ٹریلر اور وین میں تصادم. 8 افراد جاں بحق، 14 زخمی. زخمی مورو اور نواب شاہ اسپتال منتقل. وزیر آباد میں ٹریکٹر ٹرالی کی موٹر سائیکل کو ٹکر، 3 افراد جاں بحق. وانا سے مکین جانے والی گاڑی کو حادثہ پیش آ گیا. 3 افراد جاں بحق، 2 زخمی ہو گئے. ملک کے بالائی علاقوں اور بلوچستان میں شدید سردی. اسکردو میں وقفے سے برف باری. پارا -13 ڈگری تک گر گیا. گلگت میں -7، استور اور ہنزا -6. کالام، کوئٹہ اور قلات میں -5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. کراچی میں بھی سردی کی لہر برقرار. درجہ حرارت 11 ڈگری رہا. لاہور سمیت پنجاب میں دھند کے باعث موٹر ویز کو مختلف مقامات سے بند کیا گیا.
कराची की हर गली में पानी लेकर आएंगे, 2025 बेहतरी और तरक्की का साथ होगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने बड़ा दावा कर दिया। जमात इस्लामी के अवामी नुमाइंदों पर तनकीद, बोले गुलशन टाउन और जिन्ना टाउन में तराजू वाले बैठे हैं, वहां पानी बंद हुआ तो उन्होंने अवाम को उकसाया। जो लोगों को उकसा रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। डॉक्टर दवासाज कंपनियों से मिले हुए हैं। डॉक्टर कैसे तंजीम बना सकता है? डॉक्टर कैसे कह सकता है कि काम नहीं करूंगा? बलूचिस्तान हाई कोर्ट ग्रैंड हेल्थ अलायंस की हड़ताल पर बरहम, तमाम हेल्थ अफसरों को तैनातियों के मकाम पर भेजने का हुक्म। हड़ताल से मुताल्लिक़ आईनी दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस कामरान मुलाखिल ने हुक्म दिया, एहतजाज खत्म नहीं किया तो सबको गिरफ्तार और कार सरकार में मुदाखलत के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। डॉक्टर, नर्स और तिब्बी अमला हेल्थ सिस्टम की नाकामी की वजह है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के मसाइल को हल किया जाएगा। अदालती हुक्म पर ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट के करीब धरना खत्म कर दिया। चेयरमैन ग्रैंड हेल्थ अलायंस डॉक्टर बहार शाह ने कहा, मुतालिबात पर अमल दरामद न हुआ तो अस्पतालों से निकलकर इस्तीफे दे देंगे। मुख्तलिफ मुल्कों का सफर करने वाला पोलैंड का साइकिल सवार जोड़ा सिंध में सजावल बाईपास पर लुट गया। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ डकैती का मुकदमा दर्ज कर लिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का वाक़े का नोटिस। पुलिस का कहना है कि सयाहों से सिर्फ मोबाइल फोन छीने गए, नकदी या नुकसान नहीं पहुंचाया गया। 8 मशकूक अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश की जा रही है। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने खिड़कियों पर पाबंदी आयद कर दी। हुकाम का कहना है खवातीन की बेपर्दगी का बायस बनने वाली खिड़कियां बंद कर दें। तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने सोशल मीडिया पर लिखा, खवातीन को देखना फहश हरकत का बायस बन सकता है। नई इमारतों में बेपर्दगी का सबब बनने वाली खिड़कियां न बनाएं। म्यूनिसिपल हुकाम और मुताल्लिका महकमों को अमल दरामद कराने की हिदायत। अमेरिका के साबिक सदर जिमी कार्टर 100 बरस की उम्र में चल बसे। वो तवील अरसे से अलीम थे। जिमी कार्टर 1977 से 1981 तक अमेरिका के सदर रहे। जिमी कार्टर को अमन के लिए कोशिशों पर नोबेल इनाम से भी नवाजा गया था। अमेरिकी सदर जो बाइडन का जिमी कार्टर के इंतकाल पर शोक का ऐलान, परचम भी सरनेगू कर दिया गया। सदर आसिफ जरदारी का जिमी कार्टर के इंतकाल पर इजहार अफसोस, कहा आलमी अमन और इंसानी हुकूक के शोबे में जिमी कार्टर की खिदमत को याद रखा जाएगा। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी जारी। नसीरात और बैते हुनून पर बमबारी से 14 फलस्तीनी शहीद। गजा सिटी के 2 मजीद अस्पतालों पर भी हमले। अल-वफा और अल-आहली अस्पताल में मुतादिद लोग झुलस गए। 24 घंटे में 40 फलस्तीनी शहीद। जबालिया में अल-कस्साम ब्रिगेड की जवाबी कार्रवाई। 1 सोहनी फौजी हलाक। इसराइल के शुमाली इलाकों पर भी 5 रॉकेट दागे। शुमाली गजा में शदीद सर्दी से ठिठुर कर एक और बच्चा जाँ बहक हो गया। मकबूजा मगरबी किनारे के इलाके जनीन में सहूनी फौज ने फायरिंग करके 21 साल की खातून सहाफी को शहीद कर दिया। इथियोपिया में बारातियों से भरा ट्रक दरिया में जा गिरा। 71 अफराद हलाक हो गए। पुलिस ने बताया जिला बोना में मुसाफिरों से खचाखच भरा हुआ ट्रक बेकाबू होकर हादसे का शिकार हुआ। हादसे में जख्मी 5 अफराद की हालत तशवीशनाक है। मरने वालों में 68 मर्द और 3 खवातीन शामिल हैं। थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक के होटल में आग लगने से 3 सयाह हलाक, 7 झुलसकर जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया आतिशज़दगी का वाकया बैंकॉक के मसरूफ तरीन इलाके में पेश आया। हादसे में हलाक खवातीन का ताल्लुक अमरीका, ब्राजील और यूक्रेन से है। हुकाम ने होटल को बंद करके तहकीकात का आगाज कर दिया। इंतखाबात के लिए कम से कम 4 साल दरकार है। शामी अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद अल शौरा ने बता दिया। बोले पहले नई आइन साजी होगी, शहरी 1 साल में बड़े पैमाने पर होने वाली तब्दीलियां देख सकेंगे। शाम में खातून को मरकजी बैंक का गवर्नर मुकर्रर कर दिया गया। नीसा सरदीन इस ओहदे पर फाइज होने वाली पहली खातून है। एडिनबरा में पाकिस्तानी स्क्वॉश खिलाड़ी की बड़ी कामयाबी। महानूर अली ने स्कॉटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। महानूर ने अंडर 13 कैटेगरी के फाइनल में भारतीय हरीफ को शिकस्त दी। महानूर की जीत का स्कोर 11-5, 11-5 और 11-7 है। बॉक्सिंग डे टेस्ट में तमाशाइयों की भरपूर एंट्री। मेलबर्न में 87 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। चौथे टेस्ट मैच के 5 दिनों में 3,70,000 से ज्यादा तमाशाई स्टेडियम में आए।
1937 में MCG में 3,50,34 तमाशाइयों ने मैच देखा था। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को मेलबोर्न टेस्ट में 184 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त दे दी। सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल कर ली। 340 रन के ताकुब में भारतीय टीम 155 रन पर ढेर हो गई। मेलबर्न में नाकामी के बाद भारत की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन के फाइनल तक रसाई मुश्किल हो गई। शिकस्त के बाद भारतीय मीडिया ने रोना धोना शुरू कर दिया। जसवाल को आउट देने के फैसले पर थर्ड एम्पायर और टेक्नोलॉजी को शिकस्त से जोड़ने लगे। और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए रवा साल कभी खुशी कभी गम का साल रहा। आगाज में ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त हुई। शाहीन की क़यादत में टीम न्यूजीलैंड गई, 4-1 से हारी। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पहले राउंड में ही बाहर हो गया। बांग्लादेश से भी शिकस्त हुई। फिर लिया टीम ने 360 का टर्न। पहला मैच हारने के बाद इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज में शिकस्त दी। ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका को उनके होम ग्राउंड पर वनडे सीरीज में हराकर साल का इख्तिताम यादगार बना दिया।